تناور ہو گیا. آج خیال یہ آتا ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, آج پہلی نماز کی خوشیوں میں وہ شریک نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے, اور جیسے اس عظیم الشان گھر کو بنانے میں اور آباد رکھنے میں اس کی ایک ایک اینٹ درست طریقے سے نصب کرنے کی فکر میں وہ لگے رہے. میری بھی دعا ہے اور آپ اس دعا پر زبان سے نہیں دل سے آمین کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیے جانے والے ہر سجدے کے اجر میں ان احباب کو بھی شریک فرمانا. ہمارے بھائی سلیم صاحب اور ہمارے حاجی سلیم الدین صاحب, بھائی عبد المجید صاحب, بہت سارے رفقاء, بہت سے شہر کے حضرات معززین جو اس موقع پر ساتھ تھے اور موجود تھے, آج وہ موجود نہیں ہے, ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور بس میں یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے پتہ نہیں اس کمی کا احساس ہے یا نہیں, لیکن میرے لیے بڑا احساس ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شیشہ ہے, جام ہے, نفو اصل تو رونقیں ہیں, کو لاکھ سجا رہے ہو بس ابھی سجی نہیں. الحمدللہ جب کسی کی محبت دل میں پیوست ہو تو پھر ایسی ہو جاتی ہے جیسے عمارت گر بھی جائے تو بنیادیں باقی رہتی ہیں. وہ خود موجود نہیں ہے لیکن وہ محبتیں دل میں باقی ہیں, سلامت ہیں, موجود ہیں, اور آج ان کی یاد آنا دراصل اسی محبت کا ایک اثر ہے. اور اللہ کے گھر کی شان یہ ہے, ابھی میرے عزیز مفتی عبدالنور سلمہ جو تلاوت کر رہے تھے, دراصل اس تلاوت کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ تو اللہ کے گھر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کا کام اپنے خاص لفظوں سے لیا کرتے ہیں. جیسے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اِنَّهُ فَلَبَيْتٍ مُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ. یہ روئے زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ بنا ہے, اور چونکہ یہ اللہ کا گھر تھا لہذا اس کی تعمیر ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے بنا کر آسمانوں سے خود اتارا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ نے اس کی تعمیر کی اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر بنا دیا. اور تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی گئی. پھر چوتھی تعمیر حضرت شیخ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی گئی. پانچویں مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی گئی. چھٹی مرتبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی گئی. پھر قوم جنوب کے معززین نے حصہ لیا, قوم عمالقہ نے حصہ لیا, قریش مکہ نے تعمیر کی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا. اور ایسے حصہ لیا, صحابی کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا بنانا کاندھا ہے, اور اس پر بڑے بڑے پہاڑی پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رہے کہ اللہ کے گھر ہے, اور اس گھر کی چادری بڑی بڑی ہستیوں میں تھی. تو فرماتے مجھے وہ منظر نہیں بھولتا, بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے, آپ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں, اور بنانا کاندھے پر وہ پہاڑی پتھر اٹھا کر خود بیت اللہ تک لے جاتے ہیں. اور پھر بیت اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا اس تعمیر میں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود بھی اس میں نصب فرمایا, اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر میں حتیم کو اندر کر دیا گیا, دروازے دو کر دیے گئے. حجاج بن یوسف نے حملہ کیا, اس نے پھر گرا کر پرانی تعمیر کی. 11 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی, اور اکثر اس کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس گھر کو بنانے کا حکم دیا.
انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. ابھی تلاوت میں پڑھ رہے تھے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو عہد بھی لیا. آپ بتائیے تعمیر کافی نہیں تھی کیا؟ گارا اور مٹی میں ہاتھ ڈالا اور مزدور بن کر بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا. یہ تعمیر کافی تھی لیکن عہد لیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ دیکھنا میرے اس گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا بھی. یعنی نبیوں نے تعمیر بھی کی اور نبیوں نے اس میں جھاڑو بھی. یہ عظیم سعادت کا باب ہے. اور یاد رکھیں جتنے بڑے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بڑے لوگوں سے دیتے ہیں. گرانی اور مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو آسان کرنا. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم کرنا. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ کرنا. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت حاضر والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے جو بقیہ کام ہے اے اللہ اس کی عافیت تکمیل فرما. یا اللہ اپنے مخلصین بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما. ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر کام میں آسانی عطا فرما. عافیت اور سہولت یا اللہ اسے پایا تکمیل تک پہنچا. اور یا اللہ یہاں سے دین کے فیضان کو یا اللہ جاری وساری فرما. یا اللہ جہاں کہیں بھی مساجد ہے مدارس ہے مکاتب ہے یا اللہ سب کی حفاظت فرما. ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما. زحمتوں کو دور فرما. جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما. جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا. ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنی بارگاہ میں مستجاب دعوات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك